میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ایمان کی سلامتی کی اہمیت پر اگر کچھ مدنی پھول ہوں تاکہ ہمارے دل میں ایمان کی سلامتی کا جذبہ پیدا ہو اور اس کے متعلق ہم کچھ غور و خوض کرنے میں کامیاب ہو سکیں، کچھ مدنی پھول عطا فرما دے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہی ایمان ہے، چاہے بندہ کتنا ہی نیک عمل کرے اور زندگی بھر عبادت کرے، ساری رات جاگ کر عبادت کرے، تہجد پڑھے اور عمر بھر روزے رکھے، اگر ایمان سلامت نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو ہی عمل کام آئیں گے، ورنہ عمل کام نہیں آئیں گے، اچھے عمل بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہر وقت ایمان کی فکر رکھنی چاہیے۔ غفلت کا دورہ ہے، اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں قابل رشک وہ ہے کہ جو قبر کے اندر بھی مسلمان ہے، کیونکہ ظاہری زندگی تو مسلمانوں والی سبھی گزار رہے ہیں، لیکن یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ قبر کے اندر کون کون مسلمان ہوگا۔ تو نہ سرمایہ دار قابل رشک ہے، نہ صاحب اقتدار قابل رشک ہے، نہ کوئی بیل ڈول کا ہاتھی نما انسان، قداور، طاقتور، نہ کوئی لیڈر، کوئی بھی دنیا میں قابل رشک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اپنا ایمان قبر میں سلامت لے کر گیا، واللہ وہ قابل رشک ہے۔ جتنا اس پر رشک کیا جائے وہ کم ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بازی جیت کر دنیا سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں جگہ جگہ رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، ایمان چھیننے پر شیطان جو ہے، شیطان چور سے تو چلو آدمی سامان اپنا چھپا لیتا ہے، اندر کی جیب میں پیسے رکھ لیتا ہے، ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے بڑے بڑے تالے لگا لیتا ہے، چوکی دار رکھ لیتا ہے کہ کہیں کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے، لیکن ایمان کی حفاظت کا چونکہ تصور کم رہ گیا، اور عام ہمارے سامان کا چور تو دو ٹانگ والا انسان ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور شیطان ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور جتنا انسان ٹھیک ہے چالاک ہوگا، لیکن شیطان سب سے زیادہ چالاک ہے، اس لیے کہ انسان کو جو گناہوں پر اکساتا ہے یہ شیطان ہی ہے، طرح طرح کے اس کو داؤ پیچ سکھاتا ہے، طریقے سکھاتا ہے چوریوں کے، ڈکیتیوں کے، تو یہ اگرچہ نظر نہیں آتا، غیر محسوس طریقے پر یہ ساری تعلیم شیطان دیتا ہے، اس کو طرح طرح کی آئیڈیا آتی ہے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وسوسے ڈالتا ہے وہ۔ تو اب ایسا خوفناک چور ہے ایمان کا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، چالاک بھی بہت ہے، اس کے داؤ پیچ سے ہم صحیح معنوں میں واقف بھی نہیں ہیں۔ کہ چور کے لیے تو وہ آدمی بندوق رکھ لے گا تو دروازہ بند کر دے گا، چوکی دار رکھ لے گا، گارڈ رکھ لے گا، بہت کچھ ترکیبیں کر سکتا ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے غافل انسان کوئی بھی ترکیب بھی نہیں کرتا، اور پھر خوش فہمی بھی ہوتی ہے کہ میں چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں ٹھیک ہے بس۔ تو اس طرح خوش فہمی نہیں ٹھیک۔ کئی غیر مسلم ایسے ہوں گے کہ جو مرنے سے قبل ایمان لانے کی سعادت پالیں گے، اور کئی مسلمان ایسے ہوں گے کہ مرتے وقت معاذ اللہ ان کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ یہ ہوتا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، غالباً نیروبی میں اپنے مبلغ اسلامی بھائی ہیں، وہ کہیں اسپتال میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے، قریب کوئی اور بوڑھا شخص تھا، وہ بھی بیمار پڑا تھا بستر پر، اور اس کا بالکل اینڈ تھا، وہ ختم تھا، لیکن ہوش و حواس قائم تھے۔ تو اس کی بھی انہوں نے عیادت کی مبلغ نے، تو پتا چلا یہ تو غیر مسلم ہے، اور غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا وہ لیڈر تھا، غیر مسلموں کا اہل علم شخص تھا۔ اب ہمارے مبلغ نے دیکھا کہ وہ بالکل بیچارہ مر رہا ہے، تو اس کو رحم آیا اس پر کہ کسی طرح کاش یہ اسلام لے آئے،
تو مبلغ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس پر انفرادی کوشش کی، تو وہ اس کی سعادت خوش نصیبی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے توبہ کروا دو، مسلمان بنا لو. اس نے اس کو مسلمان کر لیا، اس غیر مسلم کو. حالانکہ وہ مسجد کی عبادت بھی اس کے مقدر میں نہیں تھی، وہ تو کسی اور عبادت خانے میں جا کر اپنی عبادت کرتا تھا. اس نے مسلمان ہو گیا اور صرف 45 منٹ میں، پون گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ایک بھی نماز نہیں پڑھی اس نے، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک ٹکا زکات نہیں دی اس نے، اور دنیا سے ظاہری طور پر مسلمان ہو کر وہ رخصت ہو گیا. یہ دیکھو کتنے بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے نصیب اچھے کرے، اسی کا صدقہ ہم کو دے دے کہ ہمارا بھی ایمان سلامت رہے اور وقت رخصت ہم مومن ہو کر مرے. آمین. اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. جیسے دنیاوی چیزوں کی حفاظت کی میں نے صورت مختصر سے آپ کو بتائی، تو اب ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی صورتیں تو ہو نہیں سکتی کہ گارڈ ہم رکھ لیں. اب اس کی صورت یہ کہ ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑی صورت یہ کہ ایمان کی فکر کرے کہ کہیں میرا ایمان چلا نہ جائے. ہم نے بزرگان دین کے حالات میں یہی پڑھا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کو برے خاتمے کا خوف بہت ہوتا تھا. جتنا زیادہ مطلب ان کی بزرگی کا چرچا ہوتا تھا، وہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ ایمان کے معاملے میں اتنے فکر مند نظر آتے تھے، لیکن وہ بے باک نہیں ہوتے تھے، غافل نہیں ہوتے تھے ایمان کے تعلق سے. بڑے بڑے مواقع پر بھی وہ کہہ دیتے کہ نہیں، ہم شیطان سے ہم کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے کہ شیطان کے وار بہت خطرناک ہوتے ہیں. سب سے بڑے ولیوں میں ولیوں کے سردار ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ورغلائے، یہاں تک کہ ایک سانپ کی صورت میں یہ لپٹ گیا نماز کے دوران، لیکن غوث پاک نے نماز جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ سجدے کی جگہ منہ کھول کر پڑ گیا، لیکن آپ نے سجدہ کیا تو ہٹ گیا. وہ طرح طرح سے وہ اس طرح آپ کو تکلیفیں دیتا رہا، لیکن آپ نے اس کو لفٹ نہیں کروائی. آخر کار وہ ظاہر ہو گیا کہ میں شیطان ہوں، اور تمہیں مطلب یعنی کہ نہیں وہ شیطان جن جو ہوتے ہیں نا شرارتی، اس کو شیطان بولتے ہیں. ایک تو ابلیس مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی تو یہ میرے غوث پاک اس سے نہیں ڈرے. یہاں تک کہ ایک بار اس نے شیطان نے، اب وہ اصلی شیطان کہ وہ آسمانوں کے کنارے روشن ہو گئے اور اس میں ایک سورج ابری، اور اس نے کہا کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے حرام کو حلال کر دیا، نمازیں تم کو معاف کر دی، فرائض معاف کر دی، اس طرح کا اس نے کہا. تو میرے غوث پاک نے لاہور شریف پڑھی تو وہ جو روشنی تھی وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گئی، اب اندھیرا چھا گیا اور آواز آئی کہ عبد القادر تم نے مجھے خوب پہچانا میں شیطان ہوں اور تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. یہ بہت بڑا وار تھا شیطان کا. تو میرے غوث پاک نے فرمایا کہ نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچا لیا. یہاں بھی یہ اپنے علم پر ناز نہیں کیا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، بہت بڑا عالم ہوں. بہت بڑے مفتی تھے غوث پاک. یہ ذہن میں رکھیں کہ ولی غیر عالم ولی ہو ہی نہیں سکتا، ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. یہ اعلی حضرت نے جگہ جگہ لکھا ہے، ثابت کیا بزرگوں کے اقوال سے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں. میرے غوث پاک نے وہاں بھی اپنے علم پر ناز نہیں کیا اور ہاں نہیں کیا کہ شیطان میں یہ بھی تیرا وار ہے کہ میں اپنے علم پر پھول جاؤں اور تو خوش ہو جائے اور مجھے گھما دے. نہیں، بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھ کو بچایا. تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اس کی عنایت سے ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان سے غافل نہیں ہونا چاہیے. وہ طرح طرح کے مطلب ہے کہ وہ ہیلے بناتا ہے اور صورتیں بناتا ہے، ترکیبیں کرتا ہے کہ کسی طرح ہمارا ایمان چھین لے. تو ہمیں ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ بزرگوں کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جس کو اپنے ایمان کے سلب ہونے ضائع ہونا ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا، خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے. تو واقعی جس چیز کی فکر نہیں کی جاتی وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب میرے پاس 1000 روپے ہوں
اور میں فکر نہ کروں بلکہ ادھر رکھ دیے ادھر رکھ دیے، تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں ملیں گے مجھے؟ کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے گا، چوری ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو جس طرح 1000 روپے کو میں چھپا کے رکھتا ہوں، یہاں بھی نہیں رکھتا کہ یہاں کوئی سائڈ کی جیب میں رکھوں گا تو گرے کاٹ کر نکال لے گا، سامنے بھی نہیں رکھوں گا کہ یار اس کا ابھار کہیں نوٹ چمکتی نظر آ گئی، اس میں بازوں کا نوٹیں ظاہر ہو جاتی، کپڑے پتلے ہوتے ہیں یا پسینہ آ جاتا ہے، یہاں بھی نہیں رکھوں گا بلکہ اندر میں رکھوں گا۔ زیادہ رقم ہوئی تو گھر میں رکھوں گا، اس سے زیادہ ہوئی تو بینک میں رکھوں گا، اس سے بڑا خزانہ ہو تو لاکر میں رکھوں گا۔ دنیا کی دولت سنبھالنے کا تو یہ سسٹم ہے اپنے پاس، تو اس کی فکر ہے نا، جبھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت جو کہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت ہے، تو اس کے لیے کون سا لوکر ہونا چاہیے؟ تو اس کا لوکر یہی ہے سب سے بڑا، گویا کہ بس اس کی فکر رکھے، اس کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے اور شیطان سے بالکل چوکن نہ رہے اور گناہوں سے بچتا رہے، کہ گناہ جو ہے نا، گناہ اس کے ذریعے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ ہر گناہ جو ہے نا وہ خطرناک ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے۔ لہذا عقل مند وہی ہے کہ چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو، اس سے بچتا رہے، کیونکہ اپنی گودام میں، ٹھیک ہے، اپنے گودام کو آپ آگ سے بچاؤ گے تو صرف آگ سے نہیں بچائیں گے، آپ اس کو جلتی ہوئی سگریٹ سے بھی بچائیں گے۔ لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، یا سگریٹ پینا منع ہے، وہ اسی لیے منع ہے کہ آگ لگنے کا خطرہ ہے، لیکن کم خطرہ ہوتا ہے لیکن خطرہ ہے، تو جلتی ہوئی سگریٹ سے بچائیں گے۔ تو اب آگ کا انگارہ ہو بہت بڑا یا ایک چنگاری ہو، گودام میں کوئی نہیں رکھے گا کہ گودام اس سے جل جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، یہ ایمان کی نعمت کو، ایمان کی دولت کو ہم سے چھن جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے سچے دل سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر گناہ سے بچتے رہنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، روزوں کی رمضان میں پابندی کرنا چاہیے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے دیانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے، کاروبار بھی حلال کرنا چاہیے، دیانت داری سے کرنا چاہیے، اس کے مسائل علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ یوں کروں گا تو کوئی حرام تو نہیں ہو جائے گا، یوں کروں گا تو کوئی میں گناہ میں تو نہیں پڑ جاؤں گا، میری روزی خراب تو نہیں ہو جائے گی۔ پوچھ کر پھونک کر قدم اٹھاتا رہے، اس کے مسائل سیکھے کہ میری روزی کس طرح حلال ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال روزی کما رہے ہیں، لیکن ان کی روزی بسا اوقات حلال نہیں ہوتی، اس کو حکام اس کے پتہ نہیں، تو مسائل نہیں پتہ ہوتے کہ روزی کس طرح حلال ہوتی ہے۔ بظاہر وہ درست نظر آتا ہے مسئلہ، ہماری عقل کتنی، ہماری معلومات کتنی۔ عالم ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، مفتی اس سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کا مسئلہ کس طرح حل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ کہ ان سے مربوط رہے، رابطے میں رہے، انہیں پوچھتا رہے، پوچھ کر چلے، پھونک کر قدم اٹھائے، تو ایسا شخص ٹھوکر نہیں کھاتا۔ اپنی ہوشیاری کرے گا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، جی میری عمر اتنی ہے، مجھے بڑا تجربہ ہے اور مجھے سارے مسئلے معلوم ہیں، یہ مولوی کیا جانتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کے لیے اس کو بے باکی بولتے ہیں، یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ تو بے باکی جو ہے نا وہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ڈرتا رہے، عاجزی کرتا رہے، انکساری کرتا رہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ یہ ذہن میں ہو، زبان سے نہیں، ذہن میں ہو کہ میں کچھ بھی نہیں، اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میرے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اگر ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھی بھی ہیں تو یہ مطلب مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں آتی، بس اللہ قبول کر لے، مجھ پر رحم کر دے۔ اپنی ہوشیاری نہیں، اپنی چالاکی اور اپنی میں نہیں ہونی چاہیے کہ بکری میں کرتی ہے، بالآخر وہ چھری کے نیچے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے محفوظ کرے، آمین۔ بس ہمارا ایمان سلامت ہے، آمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی